ضیا یہ ہے کہ آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے اور وہ کہتا ہے اٹ بارز انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگس. جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. یہ آرٹیکل 69 کی روح ہے اور یہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے. فائنالٹی کا کانسیپٹ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو آئین ہے 73 کا آئین، اس میں کانسیپٹ ہے آف ٹرائکوٹمی آف پاورز، کہ اسٹیٹ کے ہر آرگن کی اپنی ذمہ داری ہے، مقننہ کی اپنی ذمہ داری ہے، ایگزیکٹو کی اپنی ذمہ داری ہے اور جوڈیشری کی اپنی ذمہ داری ہے. اور جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، دا فاؤنڈنگ فادرز، انہوں نے بڑا واضح اس پر اپنا جو ہے موقف دیا ہوا ہے اور ہمارے آئین میں اس کانسیپٹ کو پرویا ہوا ہے. اب ہماری جو جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ کیا تقاضا کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے. ان کا یہ جو پٹیشن ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین کے ماورا رولنگ دی ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ایک پروسیس تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس جو جاری ہو چکا تھا، اس کو نامکمل چھوڑا اور ہاؤس کو اپنی رولنگ کے بعد پروگ کر دیا. اور یہ ان کی نظر میں آئین شکنی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہیز سکٹلڈ دی انٹائر پروسیس آف نو کانفیڈنس. یہ ان کی رائے ہے. ہماری رائے ان سے جدا گانا ہے اور تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے. پر فرض کیجئے بقول ان کی جو رولنگ ہے وہ فلاڈ تھی. اگر وہ فلاڈ بھی تھی تو ہماری نظر میں ہمارا موقف جو ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے، پھر بھی اس کو آرٹیکل 69 پروٹیکشن دیتا ہے اور وہ یہاں اس پر دو آرا ہماری نظر میں نہیں ہے. ہماری نظر میں یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی وہ جسٹسیبل نہیں ہے. یہ ہمارا موقف ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکنی نہیں کی. ہم نے آئین پہ حلف لیا ہے. جب ممبر بنتے ہیں اسمبلی کے تو آئین پہ حلف لیتے ہیں اور آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہے اور آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھانا نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہماری سوچ ہے، نہ اس طرف ہم کبھی بڑھیں گے. اب ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. پروسیس چل رہا تھا، ایک نئی صورتحال نے جنم لیا. وہ صورتحال جب اسپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن بنایا. اور وہ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹرفیئرنس انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان کا ہمارا واضح موقف ہے. رجیم چینج اس کا مقصد تھا اور
یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں مسئلہ زیر بحث آیا. وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی، کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا، ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے. چنانچہ وزیر اعظم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی. اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا، مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے، انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا، تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے 2 فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا، وہ طلب کیا گیا، دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی، اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر، تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے، پرکھتے، سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے، ایک پارلیمانی فورم ہے، اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے، اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے، اس کو ایگزامن کیجئے. اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں، وہ they can't amount to an effort for regime change. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے؟ ایک موقف ہے، ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے، پروب کر سکتی ہے. اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ بااختیار وہ ہیں، ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں. اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? اس کو جانیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے تو کہا
کہ جی یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے، تو اس کو پروب ہوگا نا، یہ صحیح ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کیا ہے، کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے، ایک آپ کا ویو ہے، تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned, and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan؟ کیا اس مراسلے میں ہے؟ نہیں ہے؟ ہے؟ نہیں ہے؟ اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives، اگر یہ نو کانفیڈنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو it would result in isolation and consequences. Isolation and consequences. کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، یہ ایک واضح دھمکی ہے، ایک سوورن اسٹیٹ کو ایک واضح دھمکی ہے۔ اب کون اس کو جانچے گا؟ کون کہے گا ہے یا نہیں ہے؟ which is the right forum؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اس کو پروب کر سکتا ہے، اس کے حقائق جان سکتا ہے۔ پھر نمبر 3، didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador؟ اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو امبیسڈر کا مراسلہ ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ دو گفتگو ہوئی ہے، وہ اتنی سنگین ہے، اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک ڈیمارش بنتا ہے۔ یہ ان کی سفارش ہے۔ ہمارے سفیر کی واشنگٹن میں جو تعینات تھے ڈاکٹر اسد مجید خان، ان کی یہ سفارش ہے۔ اب سوال یہ ہے، دفتر خارجہ اس کو ایگزامن کرتا ہے، میری نظر میں وہ چیز آتی ہے، تو ہمارا کیا موقف ہے؟ ہم فارن آفس آف پاکستان اینڈ ایز دی فارن منسٹر آف پاکستان، اب تو میں نہیں ہوں، جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیمارش بنتا ہے اور ڈیمارش ہونا چاہیے، اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے۔ اب یہ دیکھیے کڑی سے کڑی ملائی ہے، ایمبیسڈر، فارن آفس، فارن منسٹر اینڈ نیشنل سیکورٹی کمیٹی۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آگے چلیے، نمبر 5، انکوائری be held to give findings on above points and probe be undertaken۔ اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے، اس کا پروب ہو جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ نمبر 6، this would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک نشست نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ نہیں ہے، ایک پیٹرن ہے۔ یہاں سفارتکار جو ہیں وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی، رابطے شروع کر دیے، ملنا شروع کر دیا، اور کن سے ملتے ہیں؟ اپوزیشن کے رہنماؤں سے۔ کن سے ملتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے۔ تو یہ بھی کوئی معمولی نوعیت کی چیز نہیں ہے۔ Such data is on record۔ This data is on record۔ اب یہ ریکارڈ پر ہے، نہیں ہے، ملا، کون ملا، کس سے ملا، کہاں ملا، اس کا پروب کون کرے گا؟ یہ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے۔ Also data of meetings held outside the country، کچھ یہاں ہوئی، کچھ وہاں ہوئی، یہ کون پروب کرے گا؟ حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ میں سمجھتا ہوں
کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہی ہے ایک ایسا معتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. پھر ساتواں پوائنٹ, میرا آخری پوائنٹ, the inquiry body will also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee. اب وہاں ممبرز تھے, انہوں نے جب وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ان کی آبزرویشنز تھی. وہ آبزرویشنز کیا تھی, اس کا نچوڑ کیا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون جانچے گا, وہ کون پرکھے گا, اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا, یہ ہے سوال. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آدھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے, جس میں یہ کچھ گیلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے اس کمیونیکیشن کو کہا یہ تو من گھڑت ہے. بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں. آپ کو تشویش ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں, اور کون کرے گا, مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا. ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسڈر ہمارے تھے ان کو ایبرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہ بھی حقائق کے برعکس ہے, اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایبرپٹ ٹرانسفر نہیں تھا. جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے, جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد. ٹینیور کتنا تھا ان کا؟ 3 سال کا. 3 سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ایک لازمی امر ہے. تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا, ایک نارمل ٹرانسفر تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی. اور ان کا ٹینیور مکمل کب ہوتا ہے؟ 11 جنوری 2022 کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا. جنوری کی بات کر رہا ہوں, یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ مراسلہ ہے 7 مارچ کا. ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے 11 جنوری کو, اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس پروسیس میں سمری جاتی ہے, پرائم منسٹر کے سامنے جاتی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز. اخبار میں آتی ہے خبر اکتوبر 2021 کہ ایمبیسڈر مسعود خان کو واشنگٹن بھیجا جا رہا ہے اور ایمبیسڈر اسد مجید جو وہ برسل جائیں گے. یہ رپورٹڈ چیز ہے, یہ کوئی ابرپٹ چیز نہیں تھی. تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا. فورن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فورن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور اپنا کام جانتے ہیں. پھر 4 نومبر کو 2022 ہماری ایمبیسی کو, واشنگٹن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تعیناتی کے, اور وہ سبمٹ کرتے ہیں کس کو؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا؟ اور پھر فیبری 2022 میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے, ان کا اگریمہ منظور ہو جاتا ہے, وہ ایمبیسڈر تعینات ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے, یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل, پورا پروسیس آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں کہاں ڈرامہ ہے, کہاں ناٹک ہے, کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی مراسلے پہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, کبھی ان کے تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بوکھلاہٹ میں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جو بڑی خطرناک بات ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا آف نو کانفیڈنس کا وہ انفیکچس ہو گیا، تو پھر وزیر اعظم کے اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنی صوابدید میں، اور یہ آئینی ہے کہ وزیر اعظم کبھی بھی کسی وقت اپنی صوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اسمبلی کی ڈسولوشن کے بارے میں۔ چنانچہ وزیر اعظم نے ایڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایگزامن کیا، اور ایگزامن کرنے کے بعد اسمبلی کا ڈسولوشن ہو گیا۔ اور ڈسولوشن صرف نہیں ہوا، ڈسولوشن کے بعد پروسیس آگے چلا گیا، نام کے مانگنے شروع کر دیے، اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا۔ اب سوال ہے کیا یہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں؟ وہ نام دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ اور اگر کترا رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ پہلو تنی کر رہے ہیں، سبکدوش ہو رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کہتی کیا رہی ہے، اور یہ قوم یہ سننے کی بات ہے، جاننے کی بات ہے۔ پورے 3.5 سال یہ سارے جو اس وقت کورٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن والے، یہ ایک ہی راگ الاپتے رہے ہیں کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے، 2018 کے مینڈیٹ کو ہم مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے، عمران خان الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے۔ یہ آپ ساری قوم سنتی رہی ہے، اور ہم بھی 3.5 سال سنتے رہے ہیں۔ ان کی جو کاروائیاں تھیں پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے، نون نے 5 سال پورے کیے۔ ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ ہمیں 5 سال پورے مکمل کیے ہمارے جانے چاہیے تھے، لیکن ان کو راس نہیں آیا، ہضم نہیں ہو رہا تھا، ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا، کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ ابھی اس پر میں مزید ابھی بات نہیں کرتا، موقع آئیں گے آگے بات کرنے کے۔ اب صبر کیجئے نا بھائی، لیٹ می فنش۔ اب ان مائی اوپینین بحیثیت ایک پاکستان کے شہری کے یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے۔ اوبیسلی عدلیہ کا فیصلہ آئے گا، ہم اس کے منتظر ہیں، لیکن میری رائے میں واحد حل، بحیثیت ایک پاکستانی کی کہہ رہا ہوں، بحیثیت ایک شہری کی کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ نہیں، واحد حل ایک فریش مینڈیٹ ہے۔ عوام ساری صورتحال کا فیصلہ کرے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے، اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور باغ ڈور ہم کن ہاتھوں میں دینی ہے اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوگی۔ کون پاکستان کی خود مختاری خودداری کا تحفظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، یہ ہے سوال جس پر آج قوم کو سوچنا ہے۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو ہے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا 7 سے لے کے 3 اپریل تک اس خط کو 27 کو کیوں سامنے لایا گیا؟ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن سمجھتی ہے اپوزیشن کو ٹائمنگ کے لیے اعتراض وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتا تنکوں کا سہارا تلاش کر رہا ہے۔ دیکھیے ٹائمنگ کے اگر آپ سامنے لے لیں تو ٹائمنگ کے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ فورن آفس نے پاکستان کے جو اپنا جو کوشش اور کاوش کے بعد جو 47واں اجلاس تھا OIC کونسل فارن منسٹرز کا نیامے میں، اس میں ہم نے ایک کنسنسس بلڈ کیا کہ اگلا اجلاس OIC کا اسلام آباد میں ہوگا، اور اس کی ڈیٹس تعین کا فیصلہ ہو گیا کہ 22 اور 23 مارچ کو ہوگا۔ خطوط چلے گئے، دعوت نامے چلے گئے، اسمبلی ہال جو ہے وہ وقف کر دیا گیا، وہ سیکیورٹی کے لیے سیل کر دیا گیا۔ تو وہ پروسیس آپ کے سامنے ہے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹیج پر ہماری توجہ اس چیز سے ہٹے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھا، اور اس امپورٹنٹ چیز پر پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں، اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انہوں نے کچھ اشارے اور حوالے دیے۔ ایک نمبر 2، یہ اتنا حساس مسئلہ تھا اور ہے کہ اس پر اس کے پورے پروز اینڈ کونز کو جانچنا ضروری تھا، اور پرائم منسٹر نے وزن کر کے پروز اینڈ کونز کو دیکھ کر جب وہ قائل ہوئے
کہ معاملے کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے، تو انہوں نے اپنی ثوابدید کے تحت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا، طلب کیا اور وہاں لے کر گئے، اور پھر کہانی آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ فراغوگی کی کرپشن سے متعلق آپ کا کیا ہے؟ آرٹیکل 5 کے تحت جب آپ نے آپ نے ان کو غدار ڈکلیئر کیا، اور ایک غدار سے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم کا نام دے دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ غدار کو ہی کہہ رہے ہیں۔ ایک کوشچن ایڈ کر لیجیے گا، آپ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو ہمارے اندرونی سسٹم میں مداخلت کا حق نہیں۔ رشیا نے جو عمران خان کے معاملے میں بیان دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ مداخلت ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دہرا دیتا ہوں، ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے کہ ایک خود مختار آزاد ملک ایک بائی لیٹرل وزٹ کے لیے آنا چاہتا ہے، ہمارے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، وہ آنا چاہتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو روکا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کسی خود مختار سوورن اسٹیٹ کو کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح روکے؟ نہیں پہنچتا۔ تو اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا، اس کا جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم نے تو ان کو جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھجوا سکتے تھے وہ بھی بھجوائی ہے، میں نے خود روانہ کی، جا کر ایئرپورٹ پر خود بھیجی، اور ہماری تو خواہش ہے، اور ہم نے OIC کے اجلاس میں باقاعدہ ایک کنسنسس بلڈ کرانے کی کوشش کی کہ ایز چیئر آف دی OIC CFM جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ رول پلے کریں مشاورت سے دیگر اہم اسلامی ممالک سے، اور اسلام آباد ڈیکلریشن میں جو آیا ہے آپ پڑھ لیجئے، اس میں اس کا ذکر ہے، اور پھر چین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر یہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، فار اے پیسفل ریزولوشن آف دس کرائسس، آف دس کانفلکٹ کے لیے اگر OIC آگے بڑھتی ہے تو چین بھی ان کی معاونت کرے گا۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے ہم نان پارٹیزن رہ کر ہم نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لی، کسی کی مخالفت نہیں کی۔ شاہ صاحب، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس مانگ رہے ہیں اپوزیشن والے، اور ساتھ ساتھ DGISI اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں تو آپ پروف دیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس آنے چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے، اعلیٰ عدلیہ بااختیار ہے، اور اگر وہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھایا جائے، کہاں دکھایا جائے، چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے، ان کے چیمبر میں پیش کیا جائے، کیسے کیا جائے تاکہ وہ خود ایگزامن کر لیں۔ اچھا قریش صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کے تحت اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو اختیار حاصل ہے، اگر یہ الاؤ کر دیا جائے تو تحریک عدم اعتماد کا تو راستہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جی نہیں، دیکھیے میں اب اس پہ میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا، لیکن اس پر میں اس وقت مزید بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اندر یہی بحث ہو رہی ہے اور ایک سب جوڈس معاملہ ہے، تو مجھے محتاط ہونا ہوگا، لیکن فیصلہ آ جائے گا اور فیصلے کے بعد ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔